السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں کئی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کچھ چیزیں اور سنیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صحیح سے غور کر کے سنیں۔ بہت اہم باتیں یہ سب ہوتی ہیں قرآن و سنت کی۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ البینہ، جو 90 پر 8ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرک لوگ، یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے بدترین مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو مخلوق کہتے ہیں، تو سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، اور سب سے بری مخلوق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ہم لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور یہی بات ہم لوگ سن رہے تھے کہ ایمان سب سے پہلے اللہ پر ہوتا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سب سے پہلے رکن اللہ پر ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان کیسے لائیں گے؟ 4 باتیں ہم لوگ سنے تھے کہ اللہ پر ایمان 4 باتوں پر جب تک نہیں لائیں گے تب تک مکمل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے رب ہونے پر ایمان، اور تیسری بات اللہ کے سچے معبود ہونے پر ایمان، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور یہ نام اور صفات کسی دوسرے اور کسی کا نہیں ہے۔ اور اسی کی وضاحت ہم لوگ پہلی چیز کی وضاحت سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور اس کی دلیل سن رہے تھے۔ اور سنتے سنتے یہاں تک آئے تھے کہ اس کی عقلی دلیل ہے اور شرعی دلیل ہے۔ عقل سے دلیل کی بات جب آئی تھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آئی تھی، ایک واقعہ آیا تھا، یہیں سے بات ختم ہوئی تھی، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہریہ کی جماعت آئی۔ دہریہ بولے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے۔
تو ایسے ہی لوگ آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے. ایسے ہی دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، جسے کمیونسٹ پارٹی جو ہے اور دہریہ ہے، جن کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، دنیا کا نظام پراکرتک ایسے ہی چل رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں دن آ جاؤ. تو وہ لوگ آئے. آنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دیکھو ایک کشتی بوٹ ندی میں اپنے سے چل رہی تھی اور سامان اپنے سے لادی اور پھر اس پار ندی کے اس پار گئی اور پھر کشتی نے سامان اپنے سے اتارا اور پھر چلنے لگی. اور اس طریقے سے کہنے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے سے کشتی چلے اور اپنے سے سامان لوڈ کرے اور اپنے سے ان لوڈ کرے اتارے، تو اس طریقے سے ہو نہیں سکتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ایک کشتی ایک بوٹ اپنے سے نہیں چل سکتی ہے، اپنے سے لوڈ ان لوڈ نہیں کر سکتی ہے، تو پوری دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ پوری دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ تو جو ہستی جو ذات پوری دنیا کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، سب ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ عقل ان کا کمزور ہے اور عقل استعمال نہیں کرتے کہ ایک چھوٹی سی چیز اپنے سے ہو نہیں سکتی اور بن نہیں سکتی تو پوری دنیا کیسے چلے گی اور کیسے بنے گی. تو جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا اللہ ہے. یہ ایک عقلی دلیل ہے، عقل سے دماغ سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے ایک حسی احساس دل میں احساس ایک ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی ایک دلیل ہے. کیسے کہ کوئی بندہ جب دعا کرتا ہے پریشان ہو کر کے تو جو دعا کر رہا ہے کبھی کبھی قبول ہو جاتی ہے. تو کون قبول کیا اس دعا کو؟ کون اس دعا کو قبول کیا؟ کوئی تو ذات ہے جو دعا کو سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے. جب پریشان بندہ پریشان ہوتا ہے اور چاروں طرف سے گھرا ہوتا ہے، کہیں راستہ نہیں ملتا ہے، تو آپ دیکھیں گے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف، اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کرتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہم کو نجات دے. بہت سارے لوگ کے اس معاملے میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، تو پریشان ہو کر کے جب کوئی راستہ نہیں پاتے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جھمیلے سے ہم کو نکال دے، تو پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو کون دعا قبول کرتا ہے؟ ایک حدیث سے آپ سمجھیے، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1030/3 کے اندر. بڑی بہترین حدیث ہے اور بہت علمی باتیں اس کے اندر ہے، غور سے سنیں گے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قحط سالی پڑی. قحط سالی بولے تو آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور زمین سے اناج نہیں اگ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، بھوک مری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے لگے تو ایک دیہات کا آدمی اعرابی آیا اور کہا یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا ان یسقینا. کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے مال برباد ہو گئے اور اہل و عیال برباد ہو گئے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پانی برسائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان میں بادل تھا ہی نہیں. اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو پہاڑ کی طرح آسمان میں بادل آ گیا اور پھر بارش ہونے لگی. اتنا بارش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی. اور صرف اسی وقت بارش نہیں ہوئی بلکہ پورا دن بھر، وہ جمعہ کا دن بارش ہوئی، پھر دوسرے دن بارش ہوئی، پھر تیسرے دن بارش ہوئی، یہاں تک کہ دوسرے جمعہ تک بارش ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب دعا کیا تو دوسرے جمعہ تک بارش ہوئی. تو دوسرے جمعہ میں پھر ایک اعرابی، یا تو بعض روایت میں ہے کہ وہی اعرابی، وہی دیہاتی اٹھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البنا، گھر تو عمارتیں اب یہ برباد ہو جا رہے ہیں، گر جا رہے ہیں، وغرق المال، اور مال ڈوب جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے آجو باجو میں بارش برسا، ہمارے اوپر بارش نہ برسا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ادھر برسا، ادھر برسا، تو بادل ادھر چلا جاتا اور ادھر بارش ہوتی تھی. یہاں تک کہ مدینے کے جو دور دور کے علاقے میں، جو مدینے کے آبادی کے باہر وہ ندی نالے پورا بھر گئے. تو یہ حدیث ہے، آپ غور کریں، اس میں بہت ساری علمی نقطے ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. اس حدیث میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور فوراً بارش ہو رہی ہے. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو سنا. اگر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہوتا تو کون بارش برساتا؟ وہاں تو بہت سارے لوگ تھے، کون بارش برساتا؟ تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا، یہ حس سے معلوم ہوا کہ بارش برسایا اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے. اور جیسے لوگ پریشان ہونے لگے اور پھر بارش رکنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر بارش رک بھی گئی اور ادھر ادھر چاروں طرف ہونے لگی، لیکن وہاں نہیں بارش ہونے لگی. تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو ہر پریشانی وغیرہ میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے. یہ احساس سے دلیل ہے، یہ احساس سے دلیل ہے. تو احساس ہو جاتا ہے کہ ضرور تو اللہ ہے، ہماری دعا کو قبول کیا اور یہی پروردگار ہے ہمارا. تو یہ یاد رکھیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اسی طریقے سے ایک فطرت کی بھی دلیل ہے. فطرت، ہمارے فطرت، نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. بلکہ انسان تو چھوڑیے، جانوروں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. آپ ایک حدیث دیکھیں گے سنن دارقطنی کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج سلیمان علیہ السلام یستقی فراء نملة مستقبلة، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پانی کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو میدان میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیونٹی اپنے پیروں کو اوپر کر کے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف پیروں کو کر کے دعا کر رہی ہے. کیا؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بناغنی عن سقائک. وہ دعا کر رہی ہے چونٹی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، میں تیرے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں. اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے بارش کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تو بارش برسا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا اور اپنی ان کی لشکر تھی ان کو کہا کہ دوسرے کے، ہمارے علاوہ دوسرے جانور کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے گا. تو اب دیکھیے، تو وہ جانور کے اندر بھی یہ بات ہے، جانور کے فطرت میں بھی بات ہے کہ وہ ایک ہستی ایسی ہے کہ ہماری دعا کو قبول کرتی ہے اور ہماری پریشانیوں کو وہ دور کرتی ہے. وہ ہستی اللہ ہے. وہ چیونٹی کے اندر بھی یہ بات ہے. اور آج دیکھیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کافروں کو، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کو کیا کہا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں کہا؟ کہ جانور کے اندر فطرت میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ موجود ہے. لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور دہریہ ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی پراکرتی
ایسے ہی چلتی ہے، دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے، اسی طریقے سے دنیا اپنے سے چل رہی ہے۔ وہ جانور سے بھی خراب ہیں، ایک چیونٹی سے بھی خراب ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ غلط بات ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا چاہیے، تو یہ تبھی اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہوگا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو ایمان مکمل ہوگا۔ یہاں رب کا کیا معنی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ رب کا کیا معنی ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ رب کے معنی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، الرب ہوا مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف، کہ رب وہ ذات ہے جس کے اندر تین صفتیں ہوں۔ رب وہ ذات ہے جس کے اندر تین صفتیں ہیں، تین باتیں، تین چیزیں جس کے اندر ہوگی وہی رب ہوگا، ورنہ رب نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا چیزیں؟ ایک ہے الخلق، دوسرا الملک، اور تیسرا التدبیر۔ الخلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے پیدا کیا ساری کائنات کو، اور دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے وہی پیدا کرنے والا ہے، تو یہ ایک صفت ہونی چاہیے رب کے اندر۔ اور دوسری کہ وہ مالک بھی ہونا چاہیے، جو چیز بھی پیدا کیا ہے اپنے علاوہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ مالک بھی ہے، وہ مالک بھی ہے۔ اور التدبیر یعنی پلاننگ، انتظام وہ کر رہا ہے، جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے سب کی دیکھ ریکھ، کب یہ مرنا ہے، کس وقت بوڑھا ہوگا، کیا ہوگا، کون سی چیز کب تک رہے گی، پورا انتظام کرنے والا ہو۔ تو یہ تین باتیں رب کے اندر ہوتی ہے۔ هو الخالق عز وجل، تو اللہ تعالی خالق بھی ہے، هو المدبر لجمیع الامور، تمام کام کا انتظام اور اللہ رب العالمین وہ پلاننگ بھی کرتا ہے، هو المالک بكل شیء، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا مالک بھی ہے۔ تو یاد رکھیے، رب ہونے، ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو اس کے اندر یہ تین باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کیسے ہو جائے گا، موبائل تو چائنا نے بنایا ہے، اسے کہیں گے نا موبائل تو چائنا والے بنایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ دنیا والے بناتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو بھی چیز دنیا میں بنتی ہے وہ اللہ کی چیز کو استعمال کر کے ہی بنتی ہے۔ موبائل جو بنا ہے اس میں جو پارٹس ہیں وہ پارٹس کس نے بنائے، کہاں سے آئے، بنانے والے نے کہاں سے لایا؟ اللہ تعالیٰ کی چیز ہی کو اس نے جوڑ کر کے ایک نئی چیز بنایا ہے۔ تو حقیقی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کوئی ساری چیزوں کو خود سے بنا لے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ ہر چیز کو دیکھیں، کمپیوٹر وغیرہ ہے، جو بھی اس کے اندر پارٹس ہیں، تو جو پارٹس ہیں وہ بندہ نے خود سے نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی چیز کو استعمال کر کے بنایا ہے، جوڑ دیا ہے بس۔ تو اصلی خالق اللہ ہے، اصلی خالق اللہ ہے، اور پھر وہ مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، انتظام کرنے والا بھی ہے۔ امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ رب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الرب فی الاصل التربیہ وہی انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، کہ رب اصل میں تربیت سے آیا ہوا ہے، رب اصل میں تربیت سے آیا ہوا ہے۔ بچے کو تربیت کرتے ہیں نا، انتظام کرتے ہیں کیسے کسی چیز اس کو ضرورت ہے، کب سونے کی ضرورت ہے، کب دودھ پینے کی ضرورت ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو گلتی کھانے کی ضرورت ہے یا کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اور جو بچے کا انتظام پورا کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو رب کا لفظ تربیت سے آیا ہوا ہے، یعنی ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الى حد تمام،
کسی چیز کو پیدا کرنا آہستہ آہستہ اور اس کو مکمل کرنا، یہ تربیت سے رب بنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین پورے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اور اس وقت کیا ضرورت پڑتی ہے، کچھ دن کے بعد کیا ضرورت پڑتی ہے، پھر کیسے ضرورت پڑتی ہے، کب اس کو مکمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے جہاں بہت ساری چیزیں جنگل میں، ایسے جنگل جہاں کوئی آدمی رہتا نہیں ہے، پھر بھی جھاڑ اگتے ہیں، پھر اس سے پھل پکتے ہیں، اور پھر اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین رب ہے، اور وہی ایسا کر رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم کو کیا ضرورت ہے کیا نہیں، یہ سب کا انتظام اور ماں باپ کو بتانے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ رب کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رب کے اندر اور کئی معنی ہیں، جیسے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ فَإِنَّ الرَّبَّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مُتَصَرِّفٌ عَلَى مَعَانٍ، کہ کلام عرب، عربی زبان میں، عربی کلام میں رب جو ہے وہ دو معنوں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک فَالسَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِيهَا يُدْعَى رَبًّا، کہ ایسا سردار جس کی بات مانی جاتی ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور وَالرَّجُلُ الْمُصْلِحُ لِلشَّيْءِ، اور ایسا آدمی جو اصلاح کرتا ہے، کسی بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لغت کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے، شریعت کے حساب سے رب اللہ رب العالمین ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں اور ایک چیز کہ جب رب دوسرے کے لیے استعمال ہوگا، مخلوق کے لیے استعمال ہوگا، تو بغیر الف لام کے استعمال ہوگا، رب، صرف رب۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو رب اور الرب، الف لام لگا کر کے الرب۔ دوسرے کے لیے الرب کا استعمال جائز نہیں ہے، دوسرے کے لیے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے الرب الف لام لگا کر کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے سردار کو رب کہا جاتا ہے جس کی بات کو مانی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسا سردار، ایسا مالک، ایسا بادشاہ ہے جس کی حکومت پوری کائنات میں چلتی ہے، آسمان میں چلتی ہے، زمین پر چلتی ہے، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی باتیں چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے الفاظ والمصطلحات المتعلقۃ بتوحید الربوبیہ، کہ ایسے الفاظ اور اصطلاحات جو توحید ربوبیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر رب کی جو معنی بتلائے ہیں تو کئی چیزیں ہیں۔ الخالق، رب کا معنی الخالق، والمالک، پیدا کرنے والا، مالک، والسید، سردار، المدبر، انتظام کرنے والا، المربی، تربیت کرنے والا، المصلح، اصلاح کرنے والا، درست کرنے والا، القیم، نگراں، المنعم، نعمت عطا کرنے والا، یہ سب رب کے اندر داخل ہے۔ تو ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ باتیں نہیں جاننے کی وجہ سے رب کی اہمیت جو ہونی چاہیے، اللہ کی اہمیت جو ہونی چاہیے، اللہ کا عزت اور احترام جو ہونا چاہیے، ہم کر نہیں پاتے۔ یہی بات ہے۔ اچھا، ہم نے ابھی سنا کہ رب کے اندر تین صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک خلق، یعنی پیدا کرنا، یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آپ سورہ نحل کی 20ویں آیت دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پکارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ خود پیدا ہوئے ہیں، وہ لوگ خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں پیدا کرنا داخل ہے۔ اور آپ غور کیجئے، کوئی بھی دنیا میں ایسا آدمی ہے، ایسی ذات ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا؟ کوئی دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ وہ جب پیدا ہوا اس سے پہلے بھی دنیا تھی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے جو دعویٰ کرتے ہیں
معبود ہونے کا، اور جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ تو دنیا میں آئے ہیں، دنیا اس سے پہلے تھی، تو اس دنیا کو کس نے پیدا کیا تھا؟ وہی اللہ تعالیٰ، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں صرف انسانوں کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم انسانوں کو پیدا صرف کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ کہا، خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند ہے جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور انسانوں کو اس نے منی سے پیدا کیا، منی سے پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ لوگ جھگڑالو ہو گئے، انسان جھگڑالو ہو گئے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کا خود دعویٰ کیا ہے، دنیا میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے پیدا کیا آسمان کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی آسمان تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس کے اندر رب ہونے میں پیدا کرنا داخل ہے، اور انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، منی سے۔ آپ منی کو جمع کر کے رکھ دیں تو خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انتظام کر کے کس طریقے سے انسان کی شکل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس میں آواز دیتا ہے اور پھر اس میں بصارت آنکھ دیتا ہے جس سے دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہی ہے۔ تو رب جو ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، اس ساری باتیں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر 3 میں کہا، وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے رات کو پیدا کیا ہے اور جس نے دن کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، اور سورج چاند وغیرہ ہر ایک اپنے جگہ پر گھومتے رہتے ہیں، اپنی جگہ پر پھرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے سورج کب سے چکر لگا رہا ہے، سورج کب سے چکر لگا رہا ہے؟ ایک بات یہاں یاد رکھیے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج ٹکا ہوا ہے، یہ بات غلط ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، بلکہ یہ غلط عقیدہ ہے، بلکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو سورج کو اپنا معبود بناتے ہیں، سورج کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں نا، تو یہاں سے بات آئی ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کے پیچھے گھوم رہی ہے، تو سورج کی پوری دنیا عبادت کر رہی ہے۔ یہ کنسپٹ اور یہ عقیدہ رکھ کر کے ان لوگوں نے بنایا کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے اور زمین گھوم رہی ہے، یہ بات غلط ہے، یاد رکھیے، قرآن مجید کے خلاف ہے، بلکہ یہ سورج بھی اپنی جگہ پر گھوم رہی ہے، اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے۔ تو سورج کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا، اور یہ سورج چل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی ایسا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ الانعام 6، سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 90 پر 5 اور 90 پر 7 جب دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ اس آیت کو میں بھی پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اس میں آپ پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 پر 5 سے لے کر کے 90 پر 7 تک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ رب العالمین کے رب ہونے میں جو یہ بات ہے کہ پیدا کرنے والا ہے، اس کے اندر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اچھا ایک بات یہاں بتانا میں چاہوں گا، جو لوگ اللہ کو رب نہ مانے وہ اس کا کیا حشر ہوگا، اس کو کیا عذاب ملے گا؟ آپ دیکھیں گے سورہ النازعات کی آیت نمبر 15 سے لے کر کے 26 تک، 20 پر 6 تک آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی بات تم کو نہیں پہنچی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی طوا میں پکارا، مقدس وادی طوا میں، اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا بدماشی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کے کہنا. اور وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ کی بات بتائے تو کیا کیا فرعون نے؟ فَكَذَّبَ وَعَصَى، جھٹلا دیا اور نافرمانی کیا، پیٹ پھیر لیا، اور اپنی کمیٹی کو بلایا، اپنی پورے جماعت کو بلایا جو اس کے حواری مواری تھے، اس کی قوم اور اس کے بات کو ماننے والے تھے، تو ان لوگوں کو جمع کیا اور کیا کہا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب میں ہوں. اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کر کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے عذاب سے اس کو پکڑ لیا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو عذاب دے کر کے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، یہ جو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور دنیا اور آخرت میں، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون نے جب رب ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا انکار کیا تو دنیا کے عذاب میں گرفتار کیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کیا. دنیا میں کیسے عذاب دیا پوری دنیا جانتی ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا کر کے ہلاک کر دیا اور مر گیا. اور آخرت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، آخرت میں جہنم میں اللہ رب العالمین ڈالے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں اور واضح نشانیوں کو دے کر کے بھیجا فرعون کی طرف اور فرعون کی قوم کی طرف. لیکن فرعون کی جماعت نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَهُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ان لوگوں نے فرعون کی بات کو مان لیا. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، جبکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، قیامت کے دن فرعون اپنی پوری قوم کو اپنا خود لیڈر بنے گا اور اپنی پوری قوم کو دوزخ میں ڈالے گا اور جا کر کے وہ دوزخ میں کھڑا ہوگا. بہت بری جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو جائے گا ہی فرعون جہنم میں، لیکن جتنے بھی لوگوں نے اس کو مانا تھا وہ سب جہنم میں جائیں گے. سورہ قصص کے اندر 28ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کہ ہم نے فرعون کو ایسا لیڈر بنایا، ایسا پیشوا بنایا جو جہنم کی طرف بلاتا ہے، جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. تو ایسے ان کو ہم نے امام بنا دیا جہنم کی طرف بلانے والے. تو ان لوگ سب جہنم میں ہو جائیں گے جن لوگوں نے اس کی بات کو مانا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اس کی اتباع کیے تو کیا ہوگا؟ لعنتاً فی هذه الدنیا، لعنتاً، اس دنیا میں ان لوگوں پر لعنت ہے. ویوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ان لوگوں پر لعنت ہوگی اور وہ بہت ہی برے لوگوں میں سے، بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. تو اس طریقے سے اور ایک چیز دیکھ لیجئے، ربوبیت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے رب ہونے کا، تو آخرت میں ان کو عذاب ہوگا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ جو نمرود تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 پر 8 جب پڑھ لیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا کہ جا کر کے نمرود کے پاس حجت کیے، اور وہ جو نمرود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت گفتگو کیا اور اس میں حجت مناظرہ کی طرح ہوا دونوں میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. فرعون نے، نمرود نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے
جو زندہ کرتا ہے، جو مجھ کو موت دے گا وہی ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ یہ زندہ کرنا رب ہونے کی پہچان ہے، رب ہی زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تو اس نے نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی چھوڑتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ تو سورج کو پورب سے اٹھاتا ہے، فَأْتِ بِهَا من المغرب، تم پچھم سے لاؤ، تم پچھم سے اس کو اٹھاؤ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر ہکا بکا ہو گیا، نمرود کا ہکا بکا ہو گیا۔ یہ نمرود نے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کی حالت کیا ہوئی آپ دیکھیں گے۔ امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکامل فی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ نمرود کے ناک میں، نتھنے میں ایک مچھر گھس گیا اور اتنا پریشان ہوا کہ سر اپنا پھونک لینے لگا، اپنے سر کو ٹھونکنے لگا، اپنے سر پر مار لینے لگا، بلکہ دوسرے بھی اس کے سر پر مارنے لگے، ترس کھا کر کے دوسرے لوگ ترس کھانے لگے کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا پریشان ہو رہا ہے، چلیے ہم بھی مارتے ہیں تاکہ اس کو سکون ہو، مچھر نکل جائے۔ اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں یہ دکھا دیا ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین کو رب نہیں مانتے، دنیا میں گرچہ اگر عذاب نہیں ملا لیکن آخرت میں عذاب مل جائے گا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے، اس کے رب ہونے میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور پلاننگ پورے کائنات کا وہی کر رہا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، ماسٹر ہیں، کیا ہیں، سب اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے فخر نہ کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میری کمائی نہیں۔ بہت سارے لوگ روڈ پر آ گئے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لینے والا ہے، وہی پورے نظام ہستی چلا رہا ہے، پورے نظام کو وہی چلا رہا ہے، وہ رب وہی ہے، وہی رب ہے۔ تو اس بات پر جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اپنی حیثیت اور اکڑ اور فخر ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو رب اللہ ہے وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ انشاءاللہ پھر بات آئے گی۔ تو یہ دوسری بات تھی، اللہ رب العالمین کے ایمان لانے میں 4 چیزیں تھی، اللہ کے وجود پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان، اور 2 چیز اور باقی ہے۔ جب تک ان 4 باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔